السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ دیکھے تھے کہ انسانی زندگی میں کتنے رشتے ہوا کرتے ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دن بدن کیسے بڑھتی جاتی ہیں۔ پڑوسیوں کی ذمہ داریاں ہیں، دوستوں کی ذمہ داریاں ہیں، دوست احباب، رشتے دار، ماں باپ، بیوی بچے، ان کے کیا حق اور حقوق ہیں، ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتے ہوئے۔ تو اب ہم آگے کا اسی کا کنٹینیوشن ہے جو کہ ہے تعلقات نبھانے کے اصول۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتایا ہے قرآن شریف میں کہ تعلقات کس طرح نبھائے جاتے ہیں، تو اس کے کچھ حدیث دی ہیں، ایگزامپلز دیے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلقات نبھانے کے اصول کیا کیا ہیں؟ انسان کے ان مختلف رشتہ داریوں اور متفرق ذمہ داریوں کی اہمیت کے پیش نظر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیمتی ارشاد میں امت کی رہنمائی فرمائی اور نہایت باریکی سے ان کمزور پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی جن سے غفلت انسان کی دنیاوی زندگی کو تلخ اور آخروی زندگی کو دردناک بنا سکتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سکھایا ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ لڑائی اور جھگڑے سے کس طرح پرہیز کیا جائے۔ آج کل کے جو معاشرے ہیں ان میں ذرا بات پر لڑائی ہوتی ہے، ساس سسر ہیں، بہو ہیں، ان سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، دوست احباب ہیں، تھوڑی بات میں جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے کیسے پرہیز کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بدگناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور اس سے بلا وجہ لڑنا کفر کے قریب ہے۔ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور وہ کفر کے قریب بھی ہے۔ اس لیے اگر سامنے والا بھی ہم سے لڑائی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ ہمیں برا بھلا بول رہا ہے، ہمیں چپ رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں، وضاحت دیکھتے ہیں۔ کسی مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا یا اس سے لڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ مومن کے دل کو ٹھیس پہنچنے میں ان دنوں کو اہم دخل ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مومن کا دل تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام کے لیے بنایا ہے، وہ یہ کہ مومن کا دل صرف اللہ رب العالمین کی جلوہ گاہ ہو، اس دل میں ان کا ذکر ہو، ان کی یاد ہو، ان کی فکر ہو اور محبت ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا دل بنایا ہے وہ صرف ایک ہی چیز کے لیے بنایا ہے، کس لیے کہ ان کو اللہ سے محبت ہو، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر رہے، فکر رہے ہمیں آخرت کی کہ کس طرح ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ یعنی مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کی جگہ ہے، یہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی برا ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو کسی نہ کسی وقت اس میں اللہ کی محبت ضرور اترے گی انشاءاللہ۔ اور جب یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے تو ایک مومن کے دل کو توڑنا اور حقیقت اللہ جل شانہ کی جلوہ گاہ پر حملہ کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی دوسرے مسلمان کا دل توڑو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان کا دل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ وہ ایک دوسرے کا دل توڑے۔ اگر ہم کسی دوسرے کا دل توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا دل نہیں توڑنا چاہیے اور سب سے پیار سے محبت سے رہنا چاہیے۔ صبح و شام تک زندگی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ جب لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پیش آتا ہے اور ان سے شکایتیں ہوتی ہیں جو اس میں کہیں ہم سے طعنہ اور دل آزاری کا
ارتکاب تو نہیں ہوتا ہے۔ اس کا خیال کرتے ہوئے انسانی زندگی گزارے۔ جو بات بھی دوسرے سے کہنی ہے وہ نرمی سے اور شفقت سے کہیں۔ اگر شکایت بھی کسی سے ہوئی ہے تو اس کو تنہائی میں بلا کر کہہ دو کہ تم سے یہ شکایت ہے، تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ شام کو انسان، ابھی جیسے بیوی ہے، وہ ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں، بیوی ہے وہ پورا دن ویٹ کرتے رہتی ہے میرے ہسبینڈ کب آئیں گے، کب میں ان کو پورے دن کی باتیں بتاؤں گی، میں نے کیا کیا، کس طرح کس نے میرے ساتھ سلوک کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف حدیث میں یہ بتایا کہ جب اگر ہم باتیں کسی کو بتانا بھی چاہتے ہیں تو ان کو نرمی سے بتائیے، اتنی نرمی سے کہ وہ شکایت نہ لگے، کسی کی چغل خوری نہ لگے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ چغل خوری جو ہے اسلام میں بالکل منع کی گئی ہے، سب سے بڑا گناہ چغل خوری، چغل خور کی بخشش بھی نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں اسے آرام سے کہنا چاہیے۔ اور اگر کسی سے ہمیں شکایت ہے تو اسے اکیلے میں بلا کے کہہ دیجیے کہ ہاں ہمیں تم سے یہ شکایت ہے، تاکہ اس کو بھی برا نہ لگے اور وہ اس کو سدھار لے۔ نمبر 2، منفی سوچ سے چھٹکارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص لوگوں کے عیبوں پر نظر کرے اور اپنے آپ کو ان عیبوں سے بری سمجھ کر یہ توڑ شکایت یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے، جو کہ مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک شخص دوسرے شخص کی برائی کر رہا ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ تو برباد ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ وہ اگر اس کو برباد بول رہا ہے تو تم تو اس کی چغلخوری کر کے، اس کی کمیاں نکال کے پہلے ہی اللہ کی نظر میں برباد ہو چکے ہو۔ امت کی خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کی فکر وہ تڑپ نہایت پسندیدہ جذبہ ہے، لیکن عوام اس ناس کے عیبوں اور برائیوں کا تذکرہ کرتے رہنا اور اپنے آپ کو مصلح کل اور باقی سب سے جہنم کا ایندھن قرار دینا مہلک سوچ ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسلسل دوسروں کی کمیاں دیکھنے میں لگا رہتا ہے اور ان کی برائیوں کا تذکرہ کرتے رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ ان کمیوں کو پھیلانے اور تحقیر کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو کر سب لوگوں سے زیادہ ہلاک و تباہ فرد بن جاتے ہیں۔ لہٰذا 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر گزشتہ سوچ پر استغفار کیجیے اور اپنے اندر ایسی شفقت بھری سوچ پیدا کیجیے کہ لوگوں کے عیب دیکھ کر دل ان عیبوں کے ختم کرنے کو تڑپ جائے، لیکن زبان ان عیبوں کو بیان کرنے کو نہ للچائے اور نہ ہی دماغ اس کے تکبر کا شکار ہو جائے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی مسلسل دوسروں کی کمیاں خامیاں نکالتا رہتا ہے، ان کے تذکرے کرتے رہتا ہے، حتیٰ کہ کمیوں کو پھیلانا اور ان کی تحقیر کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ خود گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو جب تک ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے بہت گناہ کیے، ابھی بھی کرتے آ رہے ہیں، ایک قدم پر ہم کیا گناہ کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ہمیں انشاءاللہ ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر جتنے بھی ہم نے پہلے گناہ کیے ہیں، ایسی شفقتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بے شک۔ یہ سوچنے کا طریقہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب بندہ مسلسل نگاہ اپنی کمیوں پر نظر رکھے، دوسروں کو اللہ جل شانہ کی عیال جان کر نہایت شفقت سے ان کی اصلاح کی فکر کرتا رہے۔ کالج کے اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ کے وقت ایک استاد سے، یہ ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں میں، کالج کی جب ٹریننگ چل رہی تھی اسٹوڈنٹ سے، تو استاد سے کہا گیا کہ تم بہت تیز بولتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے بہت زیادہ اشارے کرتے ہو، جب تم کلاس سے باہر جاتے ہو تو باتیں کرتے ہوئے جاتے ہو۔ تربیت پانے والے استاد نے کہا، شکریہ، بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اس کے ساتھ گزارش ہے آپ یہ بتا دیں میں اپنی ان کمیوں پر کیسے قابو پا سکتا ہوں۔
اب دیکھیے، اب جو اسٹوڈنٹ ہے جو ٹریننگ لے رہا تھا، اس میں ٹیچر کو شکایت دیکھی تو ٹیچر سے اس نے آرام سے کہا، پیار سے کہا، تو وہ سامنے والے کو بھی اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ میں کس طرح سے اپنی لہجے میں، اپنے اشاروں میں سدھار پیدا کر سکتا ہوں. بہت سارے ورکرز جنہیں نئی نئی نوکری ملتی ہے، یا وہ ملازمین جنہیں حال ہی میں ملازمت ملی ہوتی ہے، ان دونوں طرح کے لوگوں کا تجربہ ایک جیسا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے کسی نقطہ چینی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس وقت ان کا وقت سیکھنے کا مرحلے میں ہے. ابھی جو نیو ورکرز ہوتے ہیں، یا ہم آفیسز جوائن کرتے ہیں تو ہم نیو ہوتے ہیں، تو ہمیں جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان پر نقطہ چینی کرنے والا ان کے عیب ہی تلاش کرتا رہ جائے گا، پھر اس کے پاس ان کی اصلاح کے لیے وقت نہیں رہے گا. اصل شے یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ وہ اپنا کام کیسے کریں، درست کرنا کیسے ممکن ہے. اب ہم اپنی کمیوں کو، خامیوں کو کس طرح سے درست کریں. جب آپ کسی غلطی یا کوتاہی کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہو تو یہ کام بغیر کسی کو تکلیف نہ پہنچایا کریں، یعنی پہلے آپ اس کی تعریف کریں. نمبر 1، جیسے کہ ابھی ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اور اگر ہمیں اس کو کچھ برا بھی کہنا ہے تو پہلے اس کی تعریف کر لیں تو وہ اچھے سے سنے گا. جیسے کہ نمبر 1، اس جد و جہد کے بارے میں جو اس نے کی. نمبر 2، اس نے جو کامیابی حاصل کی اس کے بارے میں گفتگو کریں. نمبر 3، کسی ایسے کام کے متعلق جو پھر مناسب پہلو سے اس کمی کو بتا دیجیے. اس کے لیے انتہائی مشکل تھا مگر اس نے کر دکھایا. پھر مناسب پہلو سے اس کمی کو بتا دیجیے. اب یہ نمبر 3 ہے دوری شخصیت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سب سے بدتر حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو 2 رویوں کا ہو، مطلب ایسے ہو کہ ان کے منہ پر ان جیسا اور ان کے منہ پر ان جیسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بدتر حالت میں وہ انسان ہوگا جو 2 منہ کا ہوتا ہے. اس کے سامنے اس کی اچھائی کر رہا ہے، دوسرے کے سامنے جا کے اس کی برائی کر رہا ہے، پھر اس کی اچھائی کر رہا ہے. اس لیے ہمیں یہ سب نہیں کرنی چاہیے. اگزامپل دیکھتے ہیں. اس حدیث سے مراد وہ شخص ہے جو 2 مختلف جماعتوں یا افراد کے پاس جا کر فریق کی تعریف اور دوسرے فریق کی برائی بیان کریں. اس منافقانہ طرز گفتگو، جھوٹ بیانی، لڑائی، بدکاری کے جرم کی سزا قیامت کے دن اتنی سخت ملے گی کہ وہ اس روز کے بدحال افراد میں سرفہرست نظر آئے گا. تاہم اگر کوئی شخص لڑائی جھگڑے کے خاتمے کو مقصود بنا کر ہر ایک فریق سے ملاقات کرے، ہر فریق کی اس پسندیدہ گفتگو کرتے ہوئے دوسرے فریق کی صفائی بھی پیش کرتا رہے، ہر ایک کے دل میں مقام پیدا کر کے اس کے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو صلح کرانے والا شخص اس وعید سے نہ صرف بری بلکہ امت میں صلح کرانے کے انعامات کا مستحق شمار ہوگا. اسی کے ساتھ ہم یہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو سبسکرائب کر دیجیے، میرے چینل کو شیئر کر دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچیں. جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.